کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے. وہ کوسار سے نا عبد الصبور کو ساما کو ان کو نا انہیں بھگا دیا بھاگ گئے. ہم مسجد ہماری جگہ ہماری ہم کو بھاگیں گے بھائی. آپ کو سوچو کوئی اپنی جگہ سے بھاگے گا توڑ کے بھاگ جائے گا مسجد سے. اپنے بھائی لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے گھر پہ بولنے گھر سے بھاگ گئے. سے بھٹک جائے رہے گا. آپ کے عقیدے میرے لیے حجت نہیں ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اکابرین کو بچا لو. بات کرو اپنے اکابرین کی عبارات کے اوپر. آپ لوگوں کو بڑا کہتے ہیں نا یہ شرک یہ کفر. اور بھائی اگر آپ کی کتابوں میں نظر آ جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. اگر آپ اس بات پر راضی ہو تو یہ میری طرف سے بولیے آپ بات کرو. ٹھیک ہے نا. ہمارا دعویٰ ہے وہی عقائد ہیں آپ کے جو بریلویوں کے عقائد ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بریلویوں کے عقائد بھائی نے یہ کہا کہ ان کے بڑوں نے لکھا ہے اکابرین نے لکھا ہے سب سے خطرناک ہے. میں ہمارے بڑوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے. ہم تو اچھا نہیں سمجھتے. ہم تو آپ کو پورا ہی اچھا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں نے اچھا لکھا ہم تو آپ کو پورے اچھا نہیں سمجھتے. پہلے سنت ہی نہیں مانتے ہم تو اور کیا رہ جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بھائی برباد کریں گے وقت کو. میں تو دیکھو کتابیں وغیرہ ساری لے کر میرے بات شروع کرو. میں بتاؤں ضرورت ہے کیا. میں کہتا ہوں یہ گھوڑا ہی گھوڑے کا میدان کرو بات. احمد ہے نا. میں کہہ رہا ہوں میں مسئلہ کے لیے کا سا خادم کرو بات. میں یہی کہہ رہا ہوں تمہارے نزدیک ہر چیز اللہ ہے نہیں ہے. آپ بتا دو آپ لوگوں کے نزدیک تو ہر چیز کیا ہے بھائی؟ غیر اللہ. اور آپ کے نزدیک ہر چیز کو پکارنا غیر اللہ کو کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرکی عقائد رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ مشرک ہوتا ہے. یہ دیکھو شیخ زبیر بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں سلف صالحین کی گستاخیاں شرکیہ اور کفریہ عقائد اکابر پرستی اس میں غلو وحدت الوجود کا پرچہ. اہل حدیثوں کا اثر ان پر نہ ہو جائے. کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے. کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے. کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے. ہماری جو بات سب سے پہلے کہ بھائی آئے تھے مسجد کے اندر نا وہاں کے پیش امام نے ایسا نام وہاں پہ بھائی نے یہ شکوہ کیا تھا کہ میرے پاس جو ہے نا کتابیں وغیرہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. بہرحال بعد میں انہوں نے کہا کہ بھاگ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ساری باتیں کی. لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم نے اس ٹائم بھی ان سے جو ہے بھارتی جو پیش کی تھی کتابوں سے تو میں نے یہ ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو بتائیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. یا تو کتاب و سنت کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی. ایسے ہی ہے یا تو صحیح ہے غلط. تو بھائی سے پوچھا تو بھائی نے جو ہے وہاں پہ جو ہے نا کہا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بھی حوالہ پیش کرے بھائی لائیں گے میرے پاس کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلے پھر اس کے بعد بات ختم ہوئی. پھر بھائی نے کہا کہ وہ کوسار سے نا عبد الصبور کو ساما کو ان کو نا انہیں بھگا دیا بھاگ گئے. ہم مسجد ہماری جگہ ہماری ہم کو بھاگیں گے بھائی. آپ کو سوچو کوئی اپنی جگہ سے بھاگے گا توڑ کے بھاگ جائے گا مسجد سے. اپنے بھائی لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے گھر پہ بولنے گھر سے بھاگ گئے. ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ بھائی کے تو گھر بھی ہم گئے تھے. بھائی کو گھر سے بلوایا تھا. لیکن بہرحال وہ بھائی کو شادی کے گھر میں بھی لے کے گئے لیکن بھائی جو ہے راضی نہیں ہوا ہمارے. اس ٹائم کافی کتب وغیرہ ساری چیزیں موجود تھی. بلکہ ہم تو لیکن سمجھنے کے طے ہو چکا تھا یہ بات. ہاں بھائی طے ہو گئی تھی بات کہ بھائی اسی پہ موضوع ہے. لیکن بھائی نے کہا نہیں میں تو وحدت الوجود پہ بات کروں گا. ہے نا ایسے ہی بھائی. ٹھیک ہے. میں وحدت الوجود پہ بات کروں گا. تو بات یہ ہے ہمیں ان سے بنیادی اختلاف یہ مسائل بعد میں سینے پر ہاتھ باندھنا رفع الیدین فاتحہ خطب الایمان جتنے بھی مسئلے ہیں نا یہ سارے بات کے ہیں. پہلے ہمارے جو ان سے اختلافات ہیں اکابرین دیوبند کی جو عبارات ہیں ان کے اوپر ہمارا اختلاف ہے. سب سے بنیادی اختلاف ہمارا یہ ہے
ہم یہ کہتے ہیں ان کے عقائد وہی ہیں جو بریلویوں کے. بھائی اگر بریلوی کو عقائد رکھ کے چلو ٹھیک ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. لیکن سب ساتھیوں کے علم میں یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں نا وہ یہاں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو بھائیوں کی بحث چلی پہلے تعویذ پہ پھر ہاتھ باندھنے پہ اس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. وہ سال میں کیا ہوا پچھلے سال کیا ہوا میں نے ان کو کال کی انہوں نے کہا سامنے جب آؤں گا جب میری مرضی مانو گے. تو اس طرح کی باتیں یہ ساری فضول ہیں یہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیں. یہاں جو بات طے ہوئی نا یہاں کے لوگوں کو جو مسئلہ حل کرنا تھا وہ تعویذ اور ہاتھ باندھنے کا تھا. اور آج کا جو ٹائم طے ہوا وہ یہ عشاء کے بعد طے ہوا. ہاتھ باندھنے کا موضوع طے ہوا. پہلے کہا موسیٰ بھائی چلو موسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں میں نے منع کر دیا تھا. پھر عشاء سے پہلے آج بھی جو نام طے ہوا وہ اظہر محمدی نام کا نام طے ہوا. اب یہ وہ بندہ نہیں کہہ رہا میں عبدالصبور ہوں. ٹھیک ہے خود بندے تبدیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ بھاگے تھے ہم نہیں بھاگے تھے. تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جی عقائد انشاءاللہ آپ کا یہ شوق پورا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ حل کرو. ہاتھ باندھنے پہ بات کرنی ہے تعویذ پہ کرنی ہے دونوں پہ کرنی ہے ہم تیار ہیں. آج ہے موضوع کی تعین ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن کتابیں نہیں تھی آج تو کتابیں لائے ہو. تو آج کیا وہ موضوع طے تھا کہ یہ عبارات یا اس عقیدے وحدت الوجود یا اس موضوع پہ بات ہوگی. آج جو موضوع ہمیں کیا پتا تھا موسیٰ بھائی آپ کو پتا ہے ہاتھ باندھنے کا تو کتابیں کون سی ہوں گی. تو عوام کو دھوکہ نہ دیں آپ جو یہاں پہ مسئلہ حل کرنا ہے وہ حل کریں. یہاں پہ موضوع ہے ہاتھ باندھنا تعویذ. ان دونوں میں سے آپ بتائیں دونوں کو ایک ہی دن بات کرنی ہے یا پہلے ہاتھ باندھنے پہ پھر تعویذ پہ الگ الگ نشستوں میں بات کرنی ہے. ایک میں کرنی ہے جب بھی ہم تیار ہیں الگ الگ کرنی ہے جب بھی ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے میں ان کو اپنا ٹائم دیتا ہوں. یہ عوام پہ چھوڑا ہے میں نے ان کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں میں. یہاں کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق موضوع بتائیں. جی بات کریں. 10 سیکنڈ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بھائی نے پھر وہی بات کہی کہ وہ کوسار میں کیا ہوا. بھائی آپ تو واٹس ایپ وغیرہ پہ یہی لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھاگ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب اظہر محمدی صاحب آپ کے سامنے ہیں موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جس سے جو معاملہ ہوتا ہے اس سے وہ معاملہ پورا کیا جائے. ایسا ہے نہیں ہے بھائی جو معاملہ ہے اس سے وہ معاملہ پورا کیا جائے ٹھیک ہے نا. تو اکابرین دیوبند کی جو عبارات ہیں آپ بولو کہ میں ان کا دفاع کروں گا کتاب و سنت میں دفاع کروں گا ختم ہو جاتی ہے بات یار ٹھیک ہے نا. کتابیں آپ لائیں منع نہیں ہے کوئی میں بھی کتابیں لایا ہوں ٹھیک ہے نا. اظہر بھائی جی بات رہی اظہر بھائی کی. اظہر بھائی سے آپ کو بات کرنی ہے وہ اگلی دفعہ کر لیجیے گا ٹھیک ہے نا. اگر آپ میرے سے بات کریں گے وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے پرانا تو وہ حل ہو جائے نا. جو لوگ ابھی ویڈیو بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گئے یہ ہو گیا بھگوا دیا وہ پتہ نہیں کون کون کیا کیا میں تو حیران ہو جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں کیا کیا بولتے پھرتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے. اچھا ہماری مسجد ہم بھاگ گئے تو بھائی اب کون بھاگا کون نہیں بھاگا یہ جب ویڈیو جب مکمل ہوگی نا جب لوگوں کے پاس پہنچے گی تو لوگ دیکھیں گے. میں تو ابھی کے راضی میں تو کتابیں لاؤں بات کرو اپنے اکابرین کی عبارات کے اوپر. آپ لوگوں کو بڑا کہتے ہیں نا یہ شرک یہ کفر اور بھائی اگر آپ کی کتابوں میں نظر آ جائے پھر آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے اگر آپ اس بات پر راضی ہو تو یہ میری طرف سے موضوع ہے آپ بات کرو ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ دعویٰ ہے وہی عقائد ہیں آپ کے جو بریلویوں کے عقائد ہیں ٹھیک ہے نا. جو بریلویوں کے عقائد ہیں بریلوی کیا کہتے ہیں قبر والے سے مدد مانگتے نہیں مانگتے استعانت کے قائل ہیں نہیں بریلوی کیا کرتے ہیں وہ قبر والے کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد پکارتے نہیں پکارتے. اور وہی اگر ان کے اکابرین پکاریں پھر یعنی وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاتھوں کو مناظرہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں بھائی سب بھائیوں کے علم میں یہاں جو ہم آئے تھے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی ان عبارات پہ بات ہوگی یا سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ ہوگی. سینے پہ ہمیں کیا بتایا تھا سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتے پھرتے تھے کہ ابو صبور بھاگے آج تو میں آیا ہوں. آپ مجھ سے اچھا یہ میں نے بات کس کو کی تھی ان کو میں نے واٹس ایپ پہ کی تھی کال کر کے کی تھی. یہ مجھے بتا کے آئے کہہ دیں کیوں چھپا کے آئے کیوں انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں میرے موضوع پہ بات ہوگی. اور تم جہاں سے بھاگے تھے وہاں کیوں نہیں آئے زہیب کے گھر جو اہل حدیث کا گھر تھا. ہاں جن بھائیوں نے بات طے کی اس کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں اثر بھی نہیں ہوگا موضوع بھی دوسرا ہوگا. اچھا جی پھر میں وہی کہوں گا کہ اس طرف یہ نہیں آئے کہ یہاں پہ بات کیا طے ہوئی تھی یہاں مسئلہ کیا چل رہا تھا. اس طرف یہ آئے
نہیں، انہوں نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی. پھر کہہ رہے ہیں آپ کے اکابرین ہیں. وہ تو انشاءاللہ میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ علماء دیوبند کون ہے اور علماء دیوبند کی سند پہ فخر کرنے والا کون ہے. یہ بھی میں دکھاؤں گا کہ دارالعلوم دیوبند کون ہے، اکابرین دیوبند اولیاء اللہ ہیں یا نہیں، اور دیوبندی اہل سنت ہے یا نہیں، یہ بھی دکھاؤں گا. لیکن جب یہ موضوع یہاں کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ بھلے یہیں پہ رکھ لیں یا جہاں سے آپ فرار ہوئے تھے اہل حدیث بھائی زہیب کا گھر وہاں پہ رکھ لیں. آپ مجھے بتا کے آئیں، آپ کہہ دیں کہ ہاں بھائی میں شہباز کو بتا کے آیا تھا، شہباز میں آ رہا ہوں تمہارے اکابرین کی عبارات دکھانے، تم تیار ہو جاؤ. کیوں نہیں بتایا؟ اب کہہ رہے ہیں جی اب تو میں آ گیا ہوں، کتابیں بھی ہیں. تو ہم جو کتابیں لائے وہ بھی ہاتھ باندھنے کے متعلق، موضوع جو چل رہا تھا یہاں پہ جو لوگوں کا مسئلہ حل کرنا تھا وہ ہاتھ باندھنے کے متعلق، اور جو بندہ طے ہوا وہ اظہر کہہ رہے ہیں اظہر سے اگلی دفعہ کرنا. اچھا جی، جو طے ہوا اس سے اگلی دفعہ کریں، اور آپ کہاں سے آ گئے؟ حضرت جی ایسے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. آپ طے بھی نہیں ہوئے، موضوع بھی دوسرا، اور یہاں پہ آ جائیں جی ان سے اگلی دفعہ کرنا. آپ موضوع جو یہاں کے متعلق ہے وہاں پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ منع کر دیا. میٹھا میٹھا حقہ پڑھنے لگے تھے، مشاہدہ تھا اظہر بھائی. طنز نہیں ہے وہ. نہیں بھائی نے کہا کہ وہ مسئلہ کیا ہوا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ زہیب بھائی کا جو گھر رکھا تھا، تو زہیب بھائی کے گھر سے نا آپ فرار ہو گئے. بھائی ہم آئے نہیں تو فرار کہاں سے ہوئے؟ یہ ہمارے ساتھ عبد المالک بھائی ہیں اور یہ دیگر بیٹھے ہیں. میں آؤں گا بھائی کی بات کی طرف، پہلے میں بات کو سمیٹوں گا جو بھائی نے بات کہی ہے. تو انہوں نے ہمارے اس بھائی کے گھر میں بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو بنوائی جو آج نیٹ پر موجود ہے. اگر زہیب بھائی کے گھر میں آخری ویڈیو کس کی ہے؟ آخری ویڈیو ہماری ہے. انہوں نے جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا ویڈیو بنائی، ان کو یہ یعنی یہ اڑا دیا، انہوں نے افواہ اڑا دی کہ وہ دیوبندی ہو گئے، جبکہ ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، ثبوت موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے میں آج بھی الحمد للہ حدیث ہوں. تو پھر میں دیوبندی ہوں گا، میں نے تو جانچ پڑتال کر کے حدیث ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زہیب بھائی، ویڈیو ثبوت موجود ہے اس کا فائنل. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ یہاں چل رہا ہے تو بھائی تم تو ابھی یہاں مسئلہ اب یہ چھیڑنے لگ جائیں گے، تم اس سے فرار ہو جاؤ گے جیسے پہلے فرار ہوئے تھے. تب تو کتابوں کا آپ نے بہانہ لگایا تھا نا. آپ نے کیا کہا تھا کتابوں کے بارے میں کہ کتابیں میرے پاس نہیں ہیں. مائک امداد المشتاق کی ہم نے عبارت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام ذہبی کی میں نے وہ حوالہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا سند پتا تو سند بتا دو اس کی. ایسا ہی ہوا بھائی. سنو بھائی بات یہ ہے، یہ مسائل جتنے بھی ہیں بات کے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس پہ تعین کر کے وقت پہلے ایک مسئلہ کلیئر ہو جائے جو پہلے کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی کر لیں گے. میں ابھی دعویٰ کر دوں گا کہ بھائی آپ کی عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یار انفی مائیں بہنیں نہیں ہے کیا؟ انفی مائیں بہنیں یہ کون سا سوال ہے؟ اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی عورتوں کے حوالے سے سوال پوچھے تو کام عورت نہیں ہے، اس لیے ہم جواب نہیں دیں گے. مفتی صاحب کے پاس کوئی جائے اور جا کے بولے کہ آپ عورتوں کے حوالے سے بتا دیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں پھر وہ کہہ رہے کہتے ہیں میں اس طرف آؤں گا جو بھائی نے باتیں کی. انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا، یہاں پہ کیا مسئلہ چل رہا تھا اس مسئلے کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہے. جو موضوع یہاں طے ہوا ہے جس پہ ہمارے بھائیوں کا اور فریق مخالف کا تنازع ہوا ہے آپس میں، اس موضوع کے متعلق یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کے متعلق کوئی بات نہیں. پھر میں نے کہا تھا اکثر بھائی والی بات آج عشاء سے پہلے طے ہوئی، اس کے متعلق انہوں نے کوئی جواب دیا نہیں دیا اور دیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں پہلے سے چل رہا ہے. تو بھائی کہاں چل رہا تھا؟ زہیب بھائی کے گھر. انہوں نے خود بات کی نا زہیب بھائی کے گھر. تو وہاں کیوں نہیں آ پائے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ زہیب بھائی دیوبندی ہو گئے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا ثبوت ہے. میں ان کو کہتا ہوں یہ ثبوت پیش کریں کہ شہباز نے کہا ہو زہیب بھائی دیوبندی ہو گئے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز اس طرف آؤں گا جس طرف یہ جانے کی کوشش کریں. ثبوت پیش کریں، میں اپنا ٹائم دیتا ہوں. ہو گیا بھائی صرف ثبوت پہ بات ہوگی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بھائی ویڈیو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اس بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات اڑائی، ان کی زبانی ہے کہ بزن ہو گیا. بزن ہونے کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے نا، سمجھیے گا میری بات، ٹھیک ہے نا. بزن ہونے کا کیا معنی ہے؟
کہ بھائی اب عبد الصبور سے جو ہے نا بدزن ہوگا. بولا بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آج بھی الحمدللہ اہل حدیث ہی مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. یہ زہیب بھائی کے الفاظ ہیں. زہیب بھائی نے یہ بات کہی. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اکابرین دیوبند کی بارات سے, اپنے علماء کی بارات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایسی صاف ستھری کچھ ہے توحید پرست, توحید پہ ساری کی ساری بارات ہیں, ان میں کوئی شرک نہیں ہے, کوئی کفر نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کو عرب کے علماء نے یا عجم کے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. تو پھر آپ بات کریں, ٹھیک ہے نا بھائی. میں کہوں گا بریلوی ایک کام کرے تو وہ تو ہو جاتا ہے مشرک, کافر, بدعتی, اور کوئی کام دیوبندیہ کافر کرے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ واحد سنی. دیکھو بات کیا چل رہی ہے, بات بھائی کی بات دیکھیں آپ. وہ مواحد سنی پکا اہل سنت, جن کے عقائد و نظریات اہل سنت سے دور دور تک میچ نہیں کرتے, اور وہ کیا ہے دھڑلے سے اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے یہ ایسے کرتے رہیں گے ٹائم برباد ہو جائے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں جو پرانا حساب ہے وہ پورا کر لیں, ہم راضی ہو دونوں موضوعات, تعویذ کے مسئلے پہ بھی اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پہ بھی. لیکن بات کیا ہوگی موسیٰ بھائی اور دیگر بھائی ہمارے, بات کیا ہوگی کہ جب سینے پر ہاتھ باندھنے کی گفتگو ہوگی تو ہم اس بات کے آگے ہم بھائیوں ان بھائی سے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کی خواتین جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں ہماری حنفی مائیں بہنیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی, آیا وہ اجماع سے ثابت ہے, وہ کتاب و سنت کی نص سے ثابت ہے, کہاں سے ثابت ہے وہ ساری کی باتیں. اور یہ ہیں حنفی. اب مسئلہ ان کے لیے یہ بھی پیش ہوگا کہ جو بھی یہ بات پیش کریں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پیش کریں گے. بھائی یہ مسئلہ آپ نے اعتراض کیا, ہر عبارت کا جواب امام صاحب سے دیں گے. اپنے ٹائم دیا, آپ شروع کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں چالو مختصر یہ کہ دیکھیں انہوں نے پچھلی جو بات کی تھی کہ بھائی زہیب بھائی دیوبندی ہو گئے, میں نے کہا ثبوت پیش کرو, میں آپ کے موضوع کی طرف جاؤں گا. انہوں نے کیا کہا کہ بدزن ہوئے. بدزن کا کیا مطلب؟ یعنی وہ دیوبندی والی بات غلط تھی, وہ پیچھے رہے, سے بدزن ہوئے. دوسری بات, اچھا اس نے خود کہا کہ بدزن کس سے ہوئے؟ عبد الصبور. عبد الصبور پورے مسلک اہل حدیث کا نام یا واحد شخصیت کا نام؟ بھائی پہلے آپ پڑھ کے تو آئیں, شخصیت کس کو کہتے ہیں, مسلک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد الصبور سے بدزن ہوئے تو دیوبندی ہو گئے. اس کا معنی ہے, یہ کون سا معنی بھائی, کون سی لغت میں؟ آپ نے کیا فتاوی عبد الصبور لکھا, اس میں لغت میں لکھا ہے, یہ تو ذرا بتائیں. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کہا عقائد. ہم نے چلو ٹھیک ہے یہاں کا جو مسئلہ تھا وہ بھی, انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی آپ سے تو پرانی بات چل رہی ہے. تو بھائی میں نے جو آپ سے رابطہ کیا تھا واٹس ایپ پہ خود کیا آپ سے پرسنل میں, کیا انہوں نے میرے پرسنل میں مجھ سے رابطہ کیا؟ شہباز بھائی عقائد کے حوالے سے بات ہوگی, اس پہ موضوع طے ہوگا, آپ آنا, میں آ رہا ہوں. کیا انہوں نے میرے پرسنل میں یہ بولا, یا کسی نے ہمیں نام دیا کہ یہ آ رہے ہیں اور یہ بات ہے؟ نہیں نا. تو اس طرف جانے کی ضرورت. اور پھر اظہر بھائی والی بات تھی, اس کو تو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے. پھر بھی ہم بڑا دل کرتے ہوئے, کیونکہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, بڑا دل کرتے ہوئے ہم ان کو یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے عقیدے پہ بات ہوگی. جس طرح موضوع ایک طے تھا سینے پہ ہاتھ باندھنا, اسی طرح عقیدہ بھی ایک طے ہوا, جیسا کہ انہوں نے بھائیوں نے مشاورت کی, تو وہ ایک عقیدے پہ بات ہوگی. اب وہ ہم طے کریں گے کہ وہ عقیدہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں ان کو موضوع دیتا ہوں جس کو یہ ہمارے دیوبند کے عقائد میں سے سب سے خطرناک عقیدہ کہتے ہیں, ان کے اکابرین نے لکھا ہے, وہ ہے نظریہ وحدت الوجود. ٹھیک ہے, کیا نام ہے بھائی؟ نظریہ وحدت الوجود. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بھائی نے پھر دوبارہ وہی بات چھیڑ دی زہیب بھائی والی, اور کہا کہ زہیب بھائی بدزن ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھائی کوئی کسی سے بدزن ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے بندہ جملہ کہہ رہا ہے, کرینہ بتا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آج بھی اہل حدیث مسجد جاتا ہوں. یعنی کیا اڑایا گیا, کیا بات اڑائی گئی ہے؟ موسیٰ بھائی آپ کے متعلق میں کہوں کہ بھائی آپ بدزن ہو گئے میرے سے یعنی میرے مسلک سے. کیونکہ میں اپنے مسلک کا نمائندہ ہوں بھائی اپنے مسلک کے نمائندے ہیں. آپ بھائی کو لغت کی کتاب کھول کے دیں, ان میں شہباز صاحب کا نام یعنی دکھائیں, اور اس کے بعد دکھائیں کہ وہ بدزن ہونا, یہ ساری چیزیں. تو یہ کون سے انہوں نے امداد الفتاویٰ کے اندر پڑھ لی ہے ساری باتیں, ٹھیک ہے نا. یہ تھانوی صاحب کے کوئی رسائل وغیرہ ان میں پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرانی باتیں بھائی نے پھر چھیڑی, اس وجہ سے میں نے اس طرف جو ہے لقمہ دیا. میں بات کرتا ہی نہیں, میں نے یار ہو گئی. اور کون سے کس گھر سے بھاگ گئے بھائی, چھوڑو یار. انہوں نے بھائی کے گھر ہمارے پوچھ کے ان کے گھر میں ویڈیو بنوا لی, اور ان کو بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھو اور کہو کہ عبد الصبور نے جھوٹ بولے.
उस भाई की वीडियो है हमारे पास, बोले का भाई मैं भी नहीं, वो हमारा कोई भोला वाला भाई था, उसने दे दिया घर इनको, मतलब महल्लेदारी का मसला है, होता है महल्लेदारी में, उन्होंने घर दे दिया इनको, वो ऊपर चले गए, अब उनको क्या पता क्या क्या बोल रहे हैं वीडियो के अंदर ही नीचे मेरे खिलाफ बना के, समझ रहे हो भाई, ये हुई थी वहां पे बात। बहरहाल यानी आगे का मसला ये है कि सबसे पहली बात जो हमने जो वहां पे हमारी कोसार में हुई थी ना, वो अकाबिरीन देवबंद की इबारात को ही, ठीक है ना। आप बोलो कि इबारात को हम अकीदा नहीं समझते, ठीक है ना, इबारात जो है वो अकायद नहीं है, फिर क्या है भाई, वो ये भी आपके जिम्मे है, वो भी बताना पड़ेगा आपको कि वो अकायद नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है ना, ये भी आपने बताना है। और जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद हूँ, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे इमाम वसल्लम, हम उनके पैरोकार हैं, ठीक है ना, हम किसी वरना आइम्मा तो 3 मिनट 3 सेकंड है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फिर से पिछली बातें छेड़ने की कोशिश की और कहा कि जी अब जोहेब भाई अगर यहाँ पे होते तो मैं उनसे भी कुरान उठाता और खुद भी उठाता कि उन्होंने बोला था कि अब्दुल सबूर ने जो पहले वीडियो बनाई शहबाज भाग गया, ये झूठ बोला, ये अब जोहेब भाई के अल्फाज है, पीछे चल रहा है। अगर जोहेब भाई होते ना, कुरान उठा के उनसे मैं पूछता, बहरहाल वो नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि कोसार में हमारी बात हुई थी कि इबारात अकायद नहीं होते। भाई अभी आपने सुना नहीं, इन्होंने कहा एक अकीदा, अकायद बहुत सारे होते हैं, एक अकीदा, ये भी सीख लें थोड़ा, ठीक है, अकायद बहुत सारे होते हैं, इन्होंने क्या कहा एक अकीदा, तो हम वही कह रहे हैं ना। देखें, ये कहते हैं कि अकाबिरीन देवबंद का सबसे खतरनाक अकीदा क्या है, वहदतुल वजूद, ये मना इनकार करते हैं, ये नहीं कहते, इनकार करें, ठीक है, तो उस पे बात कर लो, एक अकीदा नजरिया है, अकीदा ये पूछना जरा, आपके नजदीक क्या है, आपके नजदीक क्या बात तो आप कर रहे हो ना, एतराज आपका है ना कि अकीदा है। ये कहते हैं कि अकाबिरीन देवबंद का सबसे खतरनाक अकीदा। अच्छा, यहाँ पे अकायद की बात छेड़ी किसने, इन्होंने, अब कह रहे हैं कि बात तो आप कर रहे हो, इनके कहने पे हम उस मौजू पे आए, अब इनके उसूल से वो फिर अकीदा आपने कहा ना इसको, आप भरोसा अच्छा जी, मसले से यहाँ पे आए, अकीदे पे क्यों खुद आए और कह रहे हैं अकायद की बात आप कर रहे हैं। भाई यहाँ पे बात तय हुई है, एक अकीदे पे बात होगी और वो है वहदतुल वजूद। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं वो देवबंद अकाबरीन का सबसे खतरनाक अकीदा है, इनसे पूछ लें, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने की, हम तो किसके मुकल्लिद हैं, कहते नहीं हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम आजम। अगर मैंने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुआ है, सिर्फ मैंने नहीं कहा, मुहद्दिसीन ने कहा है, और ये सलातुर रसूल में सादिक सियालकोटी ने लिखा है, और इसके अलावा आपके एक दर्जन से ज्यादा हवाले पेश नहीं मारते, नबी का नाम लिखा हुआ ऐसे नहीं मारते, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। भाई ने ये कहा कि बात चली थी, वो कहते हैं नजरिया वहदतुल वजूद, बार बार जो है बात करते हैं नजरिए की, अकीदे की बात नहीं करते, ठीक है ना, आप नोट करें नजरिया। फिर तुम्हारे नजदीक अकीदा, भाई तुम्हारे नजदीक क्या है, भाई ने तो बात करी अकीदे की, आप अकीदा मान लो, फिर बात करते हैं, आप तो नजरिया कह रहे हो बार बार, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये बात कही, अकायद का मैंने लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि अभी तायुन नहीं हुआ है, ठीक है ना हजरत जी, वाहिद जमा तस्निया ये सब हमें भी आता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा ये एक ही बहस करना ये अच्छी बात नहीं है, वरना इससे ज्यादा मुझे आता है, ठीक है ना। फिर आप नहीं संभाल सकोगे वो तंज जो होगा, बताएगा, ठीक है ना, वो तो बता रहा है, अभी देखो वो सब अभी देखो ना, अभी देखो। तो मैंने ये कहा कि अकाबिरीन देवबंद की जो इबारात है, भाई उस तरफ आ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे यार उस तरफ, तो भाई बात तो करें, बोले तो कि भाई हाँ आप पेश करो, हम जवाब देंगे। आप यानी एक भी अभी तक नाम सुना भाई के मुंह से, यार कौन है जो अपने अकाबिरीन का दिफा नहीं करना जानता? भाई बोले भाई को तो आप लोगों की बात की थी तो क्या हुआ था, भाई तो पता नहीं क्या क्या कहते फिरते हैं कि हमारी तो उनसे बात हुई, उसको भगा दिया, इसको भगा दिया, जबकि हम इनके बुजुर्गों के इस तरह नाम नहीं लेते, हम अदब के साथ नाम देते हैं, भाई बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यानी माइंड वो कहते हैं ना कि गलत जबान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इनको हमने जब भी कोसार के अंदर भी जब बात हुई थी तो यही बात हुई थी कि भाई जो तुम्हारी अकाबिरीन की इबारात है उन पर बात,
चल रहा है भाईजान, 15 सेकंड है। आबे हयात को हमने पेश की थी, ठीक है ना। आबे हयात की अभी टाइम है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद पेश की थी, अली रहमत साहब हिंदी देवबंदी साहिब की किताब, ठीक है ना। इमदादुल मुश्ताक पेश की थी टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। देखें पहले ही वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है, मैं इनको कह रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आओ। कह रहे हैं हाँ अकायद जो है वो जमा है, ठीक है, एक अकीदे पे जो बात तय हुई है एक अकीदे पे होगी, ठीक है। तो वो अकीदा हमें बता क्यों नहीं रहे? अभी तक इन्होंने बताया हाँ भाई शहबाज भाई आपके अकाबरीन देवबंद के फलां अकीदे पे बात होगी, बताया इन्होंने। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी आप तो नजरिया कह रहे हैं अकीदा मान लो। भाई यहाँ पे हम किस लिए आए थे? सीने पे हाथ बांधने की गुफ्तगू करने के लिए, ठीक है। अकायद की बात किसने की? भाई पहले बुनियादी अकायद है तो अकायद पे आओ, अकायद पे आओ। सबने सुना किसने की? इन्होंने की ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बात इन्होंने की, हमने इनके कहने पे चलो ठीक है अकीदे पे बात करते हैं जो तय हुई। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारे नजदीक जो अकाबिरीन देवबंद का सबसे खतरनाक अकीदा है उस पर क्यों नहीं आ रहे? इनके अकाबिरीन ने लिखा है कि सबसे पहला और खतरनाक अकीदा अकाबिरीन देवबंद का वो वहदतुल वजूद है। तो आओ ना, मैं तो दिफा करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। अकीदा है नजरिया, अकीदा का है और लिखा है इनके अकाबिरीन ने। और अकीदे की बात भी इस भाई ने आने के बाद तय की कि भाई मैं तो अकीदे पे बात करूंगा। तो इस उसूल से, इनके उसूल से मैं बता रहा हूँ कि इनके अकाबिरीन ने उसको अकीदा लिखा है। तो बात इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अकीदे पे बात होगी। मैंने वो अकीदा दिया जो इनके नज़दीक भी अकीदा इनके अकाबिरीन ने माना है कि वो सबसे खतरनाक देवबंद का अकीदा है वहदतुल वजूद। आज उससे क्यों भाग रहे हैं? आओ, जो सबसे खतरनाक अकीदा किताबों में लिखते हो, सामने कुछ किताबों में लिखा है ना सबसे खतरनाक। भाई जिसका एक अकीदा सबसे खतरनाक कुफरिया शिरकिया साबित हो गया, क्या वो काफिर मुशरिक होता है या नहीं? सिद्दीक रज़ा साहब से भी कश्फ के अकीदे पे बात हुई या नहीं हुई? हुई ना, एक अकीदे पे बात हुई। तो अब इबारत आएंगी, अकायद आएंगे। भाई एक अकीदा अभी तक इन्होंने नाम नहीं लिया उस अकीदे का कि उस अकीदे का नाम क्या है। इबारत अकायद इन्होंने खुद कहा, तो अकायद नहीं, बात है एक अकीदे पर। तो वो एक अकीदा अभी तक इन्होंने नाम नहीं लिया। और मैंने कहा किताबों में लिखा है कि सबसे खतरनाक अकीदा वहदतुल वजूद है। तो आज उससे क्यों भाग रहे हैं जो किताबों में लिखा है? बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। भाई बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं। भाई आप इनके मुंह से अभी भी देखें ये नहीं निकला अकीदा वहदतुल वजूद। और मैंने कहा आपकी क्या, मैं कहूँगा आपकी क्या हैसियत है। मैंने आपके आलिम से व्हाट्सएप पे मुनाजरा हुआ है वहदतुल वजूद पे, मौलाना आसिफ चुनौती साहब से, आप वो सुन सकते हैं। मैं भाइयों को भेज दूंगा, किसी को सुना दीजिएगा। तो ये शौक आपका बहुत पहले आपके अकाबिर यानी आपके बड़ों का पूरा कर चुका हूँ। अभी क्या मसला है? ठीक है ना, अभी बात करने दो 20 मिनट हो, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई से जो हमारी बात जहाँ से छूटी है ना, हम चाह रहे हैं भाई से वहीं पे आके जो है हम शुरू कर दें बात, लेकिन भाई जो है राजी नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। अब इस्तियानत गैरुल्लाह का मौजूद हमने भाई को दिया था, ठीक है ना। गैरुल्लाह से मदद यानी आम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि बरेलवी हजरात जो है वो गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, इस्तियानत के कायल हैं, उनसे इस्तिगासा करते हैं, इस्तियानत करते हैं, यानी अल्लाह कबर वालों को पुकारते हैं या रसूलुल्लाह मदद या अली मदद, कहते नहीं कहते? ये क्या है? अल्लाह से मदद मांगना क्या है? अकायद तो नहीं है ना, अकीदा है ना। तो इसी पर बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं तो करूँ शुरू करो, अभी करो बात। कोसार में भी भाई को ये मौजू दिया था हमने, जब वो जुएब भाई के घर से भाई ने फरार तैयार किया वहां पे भी हमने यही मौजू दिया था। तो हमने अब जिन किया अपना मौजू यार, ऐसा तो नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाए। जहाँ बात मुकम्मल करनी है तो मुकम्मल करो, हम तो बात समय नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये तो बड़ा एक मसला है ना। अब मिसाल के तौर पे शहबाज साहब के नजदीक कोई जाके यानी अली अजमेरी साहब को पुकारता है, जिनको दाता कहते हैं, तो क्या होगा? वो शिरक होगा नहीं होगा? और हजरत अली को पुकारता है वो भी शिरक होगा नहीं होगा? ठीक है। बरेलवी करे तो वो, मैं जैसे मैंने पहले कहा ना, क्यों नहीं आ रहे मौजू पे, बरेलवी करे तो वो क्या है? मुशरिक है, काफिर है, जहन्नमी है। बहुत कुछ दिखा दूंगा क्या क्या लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। देखिए मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि आपके अकाबिरीन ने लिखा है कि उलमा देवबंद का सबसे खतरनाक अकीदा कौन सा? सबसे खतरनाक। उसकी तरफ इन्होंने नाम लिया नहीं लिया। कहते जी मैंने आसिफ साहब से किया, ठीक है, अब नहीं करूंगा। भाई अभी करो ना। अगर आसिफ साहब से हमारे आलिम से किया तो गैर आलिम से करने में क्या हर्ज है? कुछ तो हर्ज आ रही है, कुछ तो हर्ज आ रही है।
تو میں نے کہا آپ کے اکابرین نے لکھا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا غیر اللہ سے مدد والا موضوع ہے کہ یہ غیر اللہ سے مدد کے قائل ہیں. ان کے اکابرین نے لکھا ہے کہ دیوبند تو ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں. جب دیوبند کے نزدیک کچھ غیر اللہ ہے ہی نہیں تو غیر اللہ سے مدد کیسے ہوئی؟ مجھے اس کا جواب دیں. جب دیوبند کے نزدیک کوئی چیز غیر اللہ ہے ہی نہیں تو غیر اللہ سے مدد کیسے ہوئی؟ ایک چیز تو پہلے وہی مسئلہ حل ہونا چاہیے. ان کے اکابرین کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند اکابرین ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں. جب ہم ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں تو غیر اللہ سے مدد کیسے ہوئی؟ ہر چیز ہی اللہ ہے، بندہ بھی اللہ ہے، درخت بھی اللہ ہے. تو پہلے تو وہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے نا وحدت الوجود، تاکہ یہ مسئلہ تو سامنے آئے کہ ہاں اکابرین دیوبند ہر چیز کو اللہ نہیں مانتے، پھر یہ پیش کریں کہ غیر اللہ سے مدد کے قائل. جب ہم ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں ان کے بقول، ان کے اکابرین کے بقول، ہر چیز کو جب ہم اللہ مانتے ہیں تو غیر اللہ سے مدد کس طرح ہوگی؟ تو پہلے تو مسئلہ وہی حل ہو نا کہ وحدت الوجود. میں وہی کہہ رہا ہوں وحدت الوجود پہ آؤ انشاءاللہ العزیز، پھر پتہ لگے گا کہ اکابرین اہل حدیثوں نے کیا لکھا ہے کتابوں میں اور اکابرین دیوبند کا دفاع کس طرح ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ وقت آنے پر جب موضوع طے ہوگا. تو جب ہر چیز بقول ان کے دیوبند کے نزدیک کیا ہے اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد کیسے ہوئی ان کے بقول؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب مجھے دیں. جب ان کے نزدیک ہر چیز اللہ ہے، سب سے خطرناک عقیدہ یہ ہے، تو پھر اسی پہ بات کریں نا. بھیا دل پہ یہ لے رہے ہیں الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بھائی نے یہ کہا کہ ان کے بڑوں نے لکھا ہے، اکابرین نے لکھا ہے، سب سے خطرناک ہے. بھائی ہمارے بڑوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، صحیح ہے نا. ہم تو آپ کو پورا ہی اچھا نہیں سمجھتے، ہم تو آپ کو پورا ہی اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑوں نے اچھا لکھا، ہم تو آپ کو پورا ہی اچھا نہیں سمجھتے. ہم پہلے سنت ہی نہیں مانتے، ہم تو اور کیا رہ جاتا ہے بھائی؟ ہم آپ کو پہلے سنت ہی نہیں مانتے اور کیا رہ جاتا ہے؟ مانتے مسلمان فرقہ زالہ مانتے ہیں، فرقہ زالہ مانتے ہیں، فرقہ زالہ مانتے ہیں. آپ اپنی بات سن رہے بھائی سے بات سن رہے ہیں. مسلمان تو مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کا گمراہ فرقہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو بھائی نے پوچھا سوال تو میں نے جواب دونوں کے نزدیک جو ہے، دونوں کے نزدیک فریقین کے نزدیک جو ہے، فریقین کے نزدیک وہ عقیدہ ہو. بھائی کیا کہہ رہے ہیں بار بار نظریہ وحدت الوجود، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ میں ان کی کوئی انور خورشید کو کتاب اٹھا لوں حدیث اور حدیث میں وہاں سے کوئی عبارت پڑھنے لگ جاؤں کہ تم نے یہ لکھا ہے، اسی پر بات کرو، ایسا ہوگا؟ بھائی جو باتیں ان کو تو سمیٹو، وہ تو حل کرو، وہ کیوں نہیں حل کر رہے ہو؟ وہ کہاں گئی تذکرۃ الحفاظ امام زاہدی کی، جب آپ سند پڑھنے والے تھے وہ آج پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ مادی والی غار میں تو نہیں چلی گئی، ٹھیک ہے نا. وہ سند بھی آنی چاہیے نا، وہ سند بھی آ جائے. وہ پتہ نہیں وہاں تو پتہ نہیں کیا ہو گئی تھی، وہاں تو وہ سند بھول گئے تھے کیا ہوا تھا. ہم نے اتنا کہا کہ بھائی بتا دو اس کے روایت بتا دو، کوئی ایک آدھ راوی بندے کو پتہ ہوتا ہے صحیح ہے حسن ہے ضعیف ہے کچھ بھی ہے، بتایا تو بندہ کچھ بھی نہیں پتا، بولے کتاب نہیں تھی میرے پاس، ٹھیک ہے نا. اس ٹائم بھائی نے یہ بات کہی. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو پرانی باتیں ہیں ان کو سمیٹا جائے، ٹھیک ہے نا. صحیح بات. میں نے غیر اللہ سے مدد کے حوالے سے بھائی کو بتا دیا. پھر بھائی کہتے ہیں ہمارے نزدیک آپ کے نزدیک تو ہم سارے کے سارے جو ہے نا یعنی وہ اللہ مانتے ہیں ہر چیز کو، ٹھیک ہے نا. بھائی نے کہا، یہ بھائی نے کہا، ٹھیک ہے نا. تو پھر غیر اللہ کیسا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے نزدیک آپ کا بھی وہی عقیدہ، آپ بتا دو آپ کا بھی وہی عقیدہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. انہوں نے کہا کہ پرانی باتوں کو نہ کیا جائے، سمیٹا جائے. اچھا آپ نے دیکھا کہ پرانی باتیں ساری انہوں نے کی ہیں اور خود بھی کہہ رہے ہیں، تو جو چیز کہیں اس پہ عمل کریں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک بھی ہمارے اکابرین نے تو بہت کچھ ہی لکھا ہے، یعنی اکابرین سے اب ہاتھ اٹھا لیا. تیسری چیز یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے نزدیک عقیدہ نہیں سب. بھائی دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے انہوں نے یہ کس نے بات کی کہ عقائد پہ بات ہوگی؟ انہوں نے کی. ان کے کہنے پہ ہم عقیدے پہ آئے. موسیٰ بھائی یہی بات ہے، ان کے کہنے پہ عقیدے پہ آئے تو ان کے اصول سے جو عقیدہ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اب ہاں وہی بتا رہا ہوں، صبر تو کرو. انہوں نے کہا ان کے اکابرین نے لکھا کہ علماء دیوبند کا سب سے خطرناک عقیدہ وحدت الوجود، اس پہ نہیں آ رہے. پھر میں نے سوال کیا تھا، میرا سوال نوٹ کرو جواب دینا. میں نے سوال کیا تھا کہ جب تم مانتے ہو کہ اکابرین دیوبند کے نزدیک کچھ غیر اللہ ہے ہی نہیں تو غیر اللہ سے مدد کیسے؟ جواب دیا، کہتا تم بھی یہ مانتے ہو نہیں. بھائی ہم تو تمہارے اصول سے بات کر رہے ہیں نا. غیر اللہ سے استعانت والا موضوع کون دے رہا ہے؟ یہ دے رہے ہیں نا.
عقیدے پہ بات کس نے چھیڑی؟ انہوں نے چھیڑی نا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ دیوبندی تو غیر اللہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، تو تمہارا غیر اللہ سے استعانت والا موضوع کیسے بنتا ہے؟ یا تو کہہ دو ہاں کہ بھائی انہوں نے جھوٹ لکھا ہے ہمارے اکابرین نے، یا تو کہہ دو کہ علماء دیوبند کے نزدیک وحدت الوجود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ نہیں مانتے. میں آپ کے موضوع پہ بھی تیار ہو جاؤں گا. یا تو کہہ دو ہمارے اکابرین نے جھوٹ لکھا ہے کہ علماء دیوبند اس چیز کے قائل ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے. جب ہر چیز بقول آپ کے اللہ دیوبند کے نزدیک تو غیر اللہ سے مدد کیسے ہے؟ عقیدے پہ بات آپ نے چھیڑی، ٹھیک ہے، پھر استعانت کا موضوع بھی آپ کا. تو آپ ہی کے اصول سے میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سب سے خطرناک عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، اور وہ کسی چیز کو غیر اللہ مانتے ہی نہیں. جب غیر اللہ مانتے نہیں ہیں تو آپ دوسرا موضوع غیر اللہ سے مدد والا کیسے لائیں گے جب ہر چیز ہی اللہ ہے؟ ہو گیا بات کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی غیر اللہ ہے ہی نہیں تمہارے یعنی ہمارے نزدیک، تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا کیوں؟ ہمارے نزدیک تو غیر اللہ ہے نا بھائی. بے شک آپ کے نزدیک اللہ کے سوا سب اللہ ہے. ہاں بھائی، جتنے بھی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سب سے میں پوچھ رہا ہوں اللہ ہے سب؟ نہیں. کیا ہے اللہ کا غیر ہے نا؟ عین ہے کیا؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہے، غیر اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے نزدیک ہے نا. ہم نے آپ کا تو ذکر نہیں کیا. صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ کو اعتراض کس پہ؟ ہم تو پھر بھائی نے کہا کہ نظریہ بھائی نے کہا نظریہ وحدت الوجود. میں کہہ رہا ہوں عقیدہ وحدت الوجود کیوں نہیں کہتے؟ نظریہ کہاں سے آ گیا یہ؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کیوں نہیں کہتے؟ فریقین متفق ہوں گے تب بات ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھائی برباد کریں گے وقت کو. میں تو دیکھو کتابیں وغیرہ ساری چیزیں لے کر آپ تو کہہ رہے بات شروع کرو. میں بتاؤں ضرورت ہے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ گھوڑا ہی گھوڑے کا میدان کرو بات. صحیح ہمت ہے نا. میں کہہ رہا ہوں میں مسئلہ کے حدیث کا ادنا سا خادم ہوں. کرو بات ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، شروع کرو بات. میں کہہ رہا ہوں وہ جو تذکرۃ الحفاظ وہاں بھول گئے تھے، شاید آج لے آؤ. بول دو تذکرۃ الحفاظ، ہم انتظار کرتے ہیں آپ لے آؤ. ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی بات ہے. وہ تذکرۃ الحفاظ آج کھول لو. اور وہ رشید احمد گنگوئی والا جو واقعہ ہے تذکرۃ گنگوئی کا جو واقعہ ہے سہارنپور کی رنڈیوں والا، وہ جو واقعہ ہے جس میں آپ نے کہا میرا قابل نہیں ہے ضامن جلال آبادی، جس نے کرنے والا کون کروانے والا کون، یہی کہا تھا. میں نے آصف چنوٹی جو ان کا عالم اس کو عبارت پیش کی، اس نے دوسرے دن دفاع کیا اس کا. کہتا وہ صوفی صاحب کی وہ مراد نہیں تھی جو رنڈی سمجھی. ٹھیک ہے نا، اور یہ کہہ رہا ہمارا بزرگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو غیر اللہ ہے نا، تو آپ کو اپنے اکابرین کی عبارات پہ بات کرنی ہے، ہمارے اکابرین آپ کے اکابرین تو آپ جو کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں، غیر اللہ کیسے؟ جذباتی نہ ہو. دیکھیں اس بات کی طرف یہ نہیں ہے. عقیدے کا موضوع کس نے دیا؟ انہوں نے. ان کے اکابرین نے لکھا سب سے خطرناک عقیدہ وحدت الوجود ہے. اس کا مطلب ہے ہر چیز اللہ ہے. برداشت، ہر چیز اللہ ہے. جب ہر چیز اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد کیسے؟ آپ ہی کے نزدیک. چلے میں دکھا بھی دیتا ہوں نا. یہ حافظ زبیر علی زئی ان کے محدث الاثر یہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ پہلا عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ راقم الحروف، یعنی زبیر علی صاحب کہتے ہیں میں نے علماء دیوبند کے چند خطرناک عقائد میں سے پہلا عقیدہ وحدت الوجود. پہلا وحدت الوجود. اور وحدت الوجود کا معنی خود نقل کیا ہے جو ہر چیز کو اللہ مانتے ہیں. ہر چیز اللہ ہے. جب ہر چیز اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد کیسے ہوگی؟ ہر چیز کو اللہ مانگتا ہے. وہ دکھا دیتا ہوں. ابھی 1 منٹ ٹائم روکیں. بولو 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 بولو. ٹائم پورا ہونے کا دکھا دینا. نہیں دکھا رہا ہوں نا والا. پورا ہونے کے بعد یہ دیکھیں وحدت پڑھ کے سنائیں تو یہ بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم صفحہ 14 سننا بھی تو آتا ہے نا. تو سنیں وحدت الوجود کا مطلب، ٹائم چلا دیں، ٹائم چلا دیں. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا. جب ہر چیز اللہ ہے تو غیر اللہ سے مدد. زبیر علی زئی حسن اللغات، لغت سے نقل کیا. اچھا جواب دینا. اب ٹائم میں جواب صفحہ 14 پیش کر دیا. ایسے ڈز مار دی. ایک سیکنڈ
टाइम चल रहा है ना भाई, उस तरफ आओ के सबसे खतरनाक अकीदा और हर चीज को अल्लाह मानना। जब हर चीज अल्लाह है तो गैरुल्लाह से मदद कैसे होगी? जब देवबंदी हर चीज को अल्लाह मानते हैं, ठीक है, इनके बकौल चलें ठीक है, बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मौला नबी। नहीं अभी भाई ने जो हमारे पास मुझे अल्लाह ताला की किताब पेश की, मैंने वही कहा था, मैंने कहा था कि आप क्या मानते हो? भाई ने जवाब नहीं दिया। भाई गैरुल्लाह मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, ठीक है ना। ये शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह ने लुगत की किताब का हवाला दिया है, अपनी बात नहीं कही। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी बात, ठीक है ना। शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वहदतुल वजूद का मतलब यह है कि तमाम मौजूदात को अल्लाह का वजूद ख्याल करना और वजूद मासवी को महज एतबारी समझना, जैसे कि कतरा यानी हबाब, मौज और कार वगैरह सबको पानी मालूम करना, ठीक है ना। और आगे उन्होंने लुगत की किताबों का हवाला दिया। तसव्वुफ ये नजरिया जो कोई शय वजूद रखती है वो अल्लाह का सिर्फ मजहर नहीं बल्कि जुज़ है, ठीक है ना। ये शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह ताला, हाँ शेख जुबैर अली ज़ही, वही मैं कह रहा हूँ हिंदुओं का जो अकीदा है कि वो क्या कहते हैं, अल्लाह को हर वजूद में मानते हैं, ईश्वर को हर शंकर में शंकर, ठीक है ना। और ये शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह ताला ने देखो, ये दूसरी किताब मेरे पास है, आप शेख जुबैर को पेश कर रहे हो ना, या आपने मुबहम इबारत पेश की है। अब देखो शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं। टाइम चल रहा है मेरा? जी। ये देखो शेख जुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला की गुस्ताखियां, ये देखो अल्लाह ताला की गुस्ताखियां, सलफ सालेहीन की गुस्ताखियां, शिरकिया और कुफरिया अकायद, अकाबिर परस्ती, इसमें गुलूब, वहदतुल वजूद का प्रचार 7वें नंबर के ऊपर है। ये पढ़ सकते हैं आप भाई? मुझे पढ़ सकते, पढ़ो के लिए बहुत है, मुझे देख रहा हूँ। ये किताब ये किताब आप मजा आ गया आपको, मुझे पता। आप टाइम पूरा मजा करने के लिए हो। बोला मैं यही कह रहा हूँ, तुम्हारे नजदीक हर चीज अल्लाह है नहीं है, आप बता दो। आप लोगों के नजदीक तो हर चीज क्या है भाई? गैरुल्लाह है। और आपके नजदीक हर चीज को पुकारना गैरुल्लाह को क्या है? शिर्क है। और शिरकी अकायद रखने वाला कौन होता है? इंदल्लाह मुशरिक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। देखिए इन्होंने ये जुबैर ज़ही साहब की किताब ली, ठीक है, उसमें वहदतुल वजूद का मतलब भी बड़ा, कहते हैं जी लुगत का हवाला दिया है। तो भाई तो क्या हुआ, ये तरदीद के लिए लिखा है या मानने के लिए लिखा है? अपनी तारीफ में लिखा है ना। वहदतुल वजूद का मतलब क्या है ये बता रहे हैं इनके जुबैर ज़ही साहब। और फिर मैंने ये 51 सफ़े का हवाला भी पढ़ाया था कि उलमाए देवबंद के चंद खतरनाक अकायद में से सबसे पहला अकीदा वहदतुल वजूद, सबसे पहला। कहते हैं जी ये मुबहम इबारत है, इधर 7वें नंबर पे जिक्र किया, इधर तो नंबर पे जिक्र किया, इधर तो वो खुद कह रहे हैं सबसे पहला अकीदा वहदतुल वजूद। अब अली ज़ही की मान लो, अब देखता हूँ, अब शायद ये अपने बड़ों की मान लें। और फिर देखें इन्होंने इबारत पढ़ी, कहते हैं जी लुगत से नकल किया है। तो भाई क्यों नकल किया है? वहदतुल वजूद का मतलब वो क्या बता रहे हैं? आप कहते हो कि हमारे अकाबिरीन ने जो लिखा है गलत लिखा है और ये मतलब नहीं है। भाई जब तुम कहते हो कि हर चीज अल्लाह देवबंद के नजदीक, तो गैरुल्लाह से मदद कैसे होगी? मैंने सवाल किया था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अकीदे का मौजू भी खुद छेड़ा, ठीक है, फिर इस्तिआनत लिगैरिल्लाह पे भी खुद आए। तो जब तुम्हारे उसूल से अकीदे पे बात हो रही है, तुम्हारे उसूल से इस्तिआनत लिगैरिल्लाह का मौजू दे रहे हो, तो तुम्हारे उसूल से ही तो दिखा रहा हूँ कि मौजू बनता नहीं है। अकीदे का मौजू तुमने दिया, इस्तिआनत लिगैरिल्लाह का मौजू तुमने दिया। जब ये मौजू आपने दे दिए तो उसके बाद आपके उसूल से बनती नहीं है। क्यों? एक तो ये कह रहे हैं सबसे पहला अकीदा वहदतुल वजूद, ये जुबैर ज़ही साहब, ये इबारत पढ़ें सफ़ा 51 की। दूसरी बात ये है कि जब गैरुल्लाह है ही नहीं कोई देवबंद के नजदीक बकौल आपके, तो मदद कैसे होगी? इस सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया और ना दे सकते हैं। कहते हैं जी वो रंडियों वाली किस्सा और ये और वो, तो ये आप मुनाज़ा करो ना, वहदतुल वजूद पे पेश करना ना, इबारत पेश कर रहे हो लेकिन मौजू तय करने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट आराम से आप बोले। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। किताब गई, भाई ने कहा अभी मजा आएगा, मजा करवाता हूँ। आप मजा करवा दिया, मजा हो गया, बहुत जबरदस्त मजा हो गया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ابھی ایک سیکنڈ رک جاؤ کتاب تو دو۔ ٹائم لوگو یار ٹھیک ہے نا، ایک منٹ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات ارے بول رہے ہو یار، نہیں کتابیں پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، میں نے ادھر شیخ عبید علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ گنوایا صاحب نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں کہا کہ آپ لوگ گستاخ ہو، یہ آپ کی نظر اس طرف نہیں جا رہی ہے۔ پھر کہا کہ غیر اللہ سے مدد، میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ دو کہ میں ہر چیز کو اللہ مانتا ہوں، اس کا جواب دیں گے، پھر ہم بات ہی نہیں کریں گے، پھر اس پہ بات کریں گے۔ آپ کہہ دو کہ میں ہر چیز کو اللہ مانتا ہوں، پھر میں ثابت کروں گا کہ کوئی چیز اللہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر میں بات کروں گا۔ آپ پہلے بات تو کرو، آپ بات نہیں کر رہے ہو، پھر آپ نظریہ بنا رہے ہو اس کو، کبھی نظریہ کہتے ہو، کبھی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں کہ کبھی احوال کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یہ تو حال ہوتے ہیں جو صوفیہ پہ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہیں، جیسے بایزید بستامی نے کہا تھا اور دیگر صوفیاء نے کہا، ٹھیک ہے نا، پتہ یہ تو حال کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بات ہم سے عقیدے پہ کر رہے ہو اور دیگر احوال کے مسئلے کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا بھائی، ہمارے نزدیک تو عقیدہ ہے، آپ کے نزدیک ہے، کیونکہ فریق مخالف کے یعنی موضوع اور اس کے اصولوں کے مطابق تو ہو۔ ہم نے جو دیا ہے موضوع کہ غیر اللہ سے مدد، آپ اس میں بسم اللہ کرو، آپ صرف باتوں کو گول کر رہے ہو، گھما رہے ہو، آپ کو بھی پتا ہے یہ بات، آپ جانتے ہو، واللہ عالم، اگر آپ اس بات کے قائل ہو کہ اللہ کے سوا ہر چیز نہیں، اللہ کا وجود ہے یا اللہ میں سے، تو بھائی آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ کہتے ہو نہیں بھائی ابو صبور بھائی آپ کو غلطی لگی ہے، میں تو ہر چیز کو غیر اللہ مانتا ہوں، من دون اللہ مانتا ہوں، آپ بات کریں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے پر، میں ثابت کروں گا کہ ہمارے اکابرین نے کسی نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگی ہی نہیں ہے، میں ثابت کروں گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب ادھر گئی، جواب نہیں آیا۔ اچھا کتاب کی تھی اپنے مولوی کی، اور یہ میں ان کے مولوی کی دکھا رہا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلا عقیدہ، صفحہ 51، سب سے پہلا عقیدہ ادھر لکھا ہوا ہے، لے لیجیے گا دوبارہ کتاب، ایک دفعہ تو لی تھی۔ سب سے پہلا عقیدہ واضح لکھا ہوا ہے، یہ مجھے دے، ٹھیک ہے، واضح لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ وحدت الوجود۔ تو جو زبیر علیہ صاحب لکھ کے چلے گئے ہیں وہ مان لو نا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی تم کہہ دو تمہارے نزدیک، بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نزدیک عقیدے کا مسئلہ چھیڑا کس نے اس محفل میں؟ انہوں نے کہا عقیدے پہ بات ہو، انہوں نے کہا عقیدے پہ بات ہو، اور انہوں نے کہا استعانت غیر اللہ۔ جب عقیدے پہ بات آپ نے کہا، خود عقیدے پہ بات کہا نا، تو آپ کے نزدیک ہی تو میں عقیدہ دکھا رہا ہوں، وحدت الوجود، اور پھر ہر چیز اللہ۔ جب ہر چیز اللہ تو غیر اللہ سے مدد کیسی؟ اس سوال کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا ابھی تک، نہ دے سکتے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جی تم کہہ دو کہ جی تمہارے نزدیک ہر چیز اللہ کی، عقیدہ آپ کا ہے تو سوال کا جواب بھی آپ دو گے، ہم کیسے دیں گے بھائی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ان کو میں آپ آ جائیں، ان کو بولو آپ آ جائیں، ایک منٹ برداشت کرو۔ برداشت کرنا کیا؟ ابھی تو ایک حوالہ آیا ہے جب، اور انشاءاللہ یہ بات یہ بھول جائیں کہ استعانت اللہ پہ بات نہیں ہوگی۔ عقیدے کا موضوع اس محفل میں کس نے دیا؟ بھائی موسیٰ بھائی نے بھی مانا، بھائی ہاں عبد الصبور بھائی نے دیا۔ تو ان کے اصول سے جو موضوع بن رہا ہے میں وہ دکھا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، بات کریں۔ آپ بات کی نا کہ شیعوں سے بات ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہے، پہلے ان سے ماخذ پہ بات ہوتی ہے، پہلے ماخذ پہ ہوتا ہے، وہ تمہاری کتاب کو ہماری یعنی قرآن کو مسلمان بات کرنے آپ نے مسئلے کا لفظ استعمال کیا کہ مسئلہ یعنی خلیفہ بلا فصل کا، آپ خلیفہ بلا فصل بات ہوتی ہے نا، تو اس پر جو ہے نا وہ یعنی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک موضوع ہوتا ہے، تعین ہوتا ہے، اس پر دلائل ہوتے ہیں، ان کے اصولی یعنی کتب جو ہے ان سے یعنی ان کو قائل کیا جاتا ہے، یہ سارے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا یہ نہیں کہا آپ کو آپ کے عقائد پہ بات ہوتی، میں نے کہا اکابرین دیوبند اتنی دیر سے چلا رہا ہوں میں، آپ کے عقیدے میرے لیے حجت نہیں ہے حضرت، آپ کے عقیدے میرے لیے حجت نہیں ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے اکابرین کو بچا لو۔ ابھی موسیٰ بھائی نے اور ہم نے یہ بات طے کری ہے کہ ابھی دونوں حضرات کو جانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم اپنے پہلا موضوع آپ کا دیا ہے، اگر آپ نے لیکن ہماری بھی تو مانو نا۔ بات جاری کرائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں اگر شہباز بھائی معاویہ بھائی کی طرف سے یہی یعنی کہ ایک مطالبہ ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی ٹائم پر دونوں موضوع پر بات کریں گے، تو اس کے لیے ہماری شرط یہ ہوگی کہ ٹائم طے کریں گے،
दोनों मुनाजरों के लिए, दोनों मौज़ूआत के लिए कि कितना कितना टाइम करना है और उसके लिए फिर तैयारी के लिए भी टाइम देना होगा। दोनों सही फर्क है। दोनों नहीं ये देखो ये क्या तरीका है? आप देखें मौजू कब तक चलता है, क्या नहीं होगा तो कैसे? खत्म करो, खत्म करो।